کیا آپ بنی اسرائیل کی ان 5 عورتوں کو جانتے ہیں جن کی کہانی آپ کی بائبل مقدس میں موجود تو ہے، لیکن تقریباً ہر کوئی اس کے پاس سے بنا توجہ دیے ہی گزر جاتا ہے؟ یہ واقعہ گنتی کی کتاب کے 27ویں باب میں مرقوم ہے، اور یہ پوری کتاب مقدس کے سب سے حیران کن لمحات میں سے ایک ہے۔ 5 بہنیں، نہ کوئی حق، نہ کوئی وراثت، نہ کوئی مستقبل، اور صرف ایک گفتگو خدا کے ساتھ، اور وہ تاریخ بدل کر نکلی۔ آئیں دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کیا۔ بہت پہلے قدیم اسرائیل، بیابان میں ایک قوم جو لاکھوں پر مشتمل تھی، خیمہ زن تھی اور وعدہ کی سرزمین میں داخل ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ زمین جس کا وعدہ خدا نے اپنے لوگوں سے کیا تھا، اور شریعت واضح تھی۔ زمین قبیلوں میں تقسیم ہوگی، خاندان در خاندان، بیٹے در بیٹے، صرف بیٹوں میں، کیونکہ اس زمانہ کے نظام میں اگر کسی باپ کے بیٹے نہ ہوتے تو اس کے خاندان کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ زمین کا حصہ آپ سے آگے منتقل ہو جاتا، وراثت آپ کو چھوڑ دیتی، اور آپ کے پاس نہ کوئی زمین ہوتی اور نہ کوئی قانونی حق کہ آپ اس میں کچھ بدل سکیں۔ ایسے ہی ایک حقیقت کے سامنے 5 بہنیں ایک خیمہ میں کھڑی تھیں۔ ان کے نام تھے محلہ، نوآ، حجلہ، ملکہ اور ترزا۔ ان کے باپ صلفہاد بیابان میں وفات پا گئے تھے، اور ان کے پیچھے کوئی بیٹا ان کا وارث نہیں تھا۔ صرف یہ 5 بیٹیاں تھیں، صرف ایسی عورتیں جنہیں اس زمانے کے ہر قانون کے مطابق کچھ بھی حاصل نہیں ہونا تھا۔ زیادہ تر لوگ اس بات کو قبول کر لیتے، سر جھکا لیتے، خاموشی سے اس ناانصافی کو برداشت کرتے، اور کسی طرح اس نظام میں ہی رہتے ہوئے زندگی گزار لیتے جس میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ لیکن ان 5 عورتوں نے وہ کیا جو سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ وہ کھڑی ہوئیں، خیمہ گاہ میں سے گزری، لوگوں کے ہجوم سے، عہدیداروں سے، ہر سطح کی قیادت اور اختیار سے آگے بڑھتی ہوئیں، یہاں تک کہ خیمہ اجتماع کے دروازہ پر پہنچ گئیں۔ وہ جگہ جو پورے اسرائیل میں سب سے مقدس تھی، جہاں خدا کی حضوری ٹھہرتی تھی، جہاں موسیٰ خدا سے روبرو بات کرتا تھا۔ وہ موسیٰ، سردار کاہن الیعزر، قبیلوں کے سرداروں اور پوری اسرائیل کی جماعت کے سامنے کھڑی ہوئیں اور بڑی دلیری سے بولی کہ ہمارا باپ بیابان میں مرا اور اس کے کوئی بیٹا نہ تھا، سو بیٹا نہ ہونے کے سبب سے ہمارے باپ کا نام اس کے گھرانے سے کیوں مٹنے پائے؟ اس لیے ہم کو بھی ہمارے باپ کے بھائیوں کے ساتھ حصہ دو۔ پورا خیمہ گاہ خاموش ہو گیا۔ کسی عورت نے پہلے کبھی ایسا نہیں کیا تھا، کسی نے بھی کبھی عوامی طور پر وراثت کے قانون کو چیلنج نہیں کیا تھا، کسی نے بھی اس مقدس جگہ میں صرف اپنی آوازوں اور اس یقین کے ساتھ قدم نہیں رکھا تھا کہ انصاف اب بھی ممکن ہے۔ موسیٰ نے فوراً جواب نہیں دیا، اس نے ایک غیر معمولی کام کیا۔ وہ ان کا معاملہ سیدھا خدا کے پاس لے گیا، اور خدا نے بیابان میں کھڑی ان 5 بیٹیوں کو دیکھا جن کے پاس نہ کوئی قانونی حق تھا، نہ سیاسی طاقت، نہ کوئی مرد حامی، اور پھر اس نے ایک ایسا اعلان کیا جس نے اسرائیل کی تاریخ بدل دی۔ صلفہاد کی بیٹیاں ٹھیک کہتی ہیں، حق نہ صرف برداشت کیا گیا، نہ محض اجازت دی گئی، بلکہ خدا نے فرمایا تو ان کو ان کے باپ کے بھائیوں کے ساتھ ضرور ہی میراث میں حصہ دینا، یعنی ان کو ان کے باپ کی میراث ملے۔ اور بنی اسرائیل سے کہہ کہ اگر کوئی شخص مر جائے اور اس سے کوئی بیٹا نہ ہو تو اس کی میراث اس کی بیٹی کو دینا۔ 5 عورتیں اسرائیل کی سب سے مقدس جگہ میں صرف سچائی کے ساتھ داخل ہوئیں، اور ایک ایسا قانون لے کر نکلی جس نے آنے والی ہر نسل کے لیے نظام بدل دیا۔ انہوں نے صرف اپنے باپ کی زمین حاصل نہیں کی، بلکہ پوری قوم کے قانون کو بدل دیا۔ ان کے نام محلہ، نوآ، حجلہ، ملکہ اور ترزا، جو خدا کی شریعت میں اور کلام میں ہمیشہ کے لیے لکھ دیے گئے۔ اور آج یہ کہانی صرف ان 5 بیٹیوں کی نہیں رہی، یہ کہانی آپ کی ہے،
کیونکہ خدا کا زندہ کلام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اگر فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں، یعنی خدا کے وارث، اور مسیح کے ہم میراث، یعنی ہم صرف مانگنے والے نہیں، ہم حق رکھنے والے ہیں۔ لیکن ایک اور سچ بھی ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ تمہیں اس لیے نہیں ملتا کہ مانگتے نہیں۔ کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ خدا دینا تو چاہتا ہے لیکن ہم خاموش رہتے ہیں، ہم پیچھے کھڑے رہتے ہیں، ہم خود کو اس قابل نہیں سمجھتے۔ مگر یاد رکھیں کہ وہ 5 بیٹیاں بھی خود کو قابل ثابت کرنے نہیں آئی تھیں، وہ صرف اپنا حق لینے آئی تھیں، اور خدا نے کہا کہ صلاح فہد کی بیٹیاں ٹھیک کہتی ہیں۔ آج بھی آسمان یہی کہتا ہے آپ کے بارے میں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے خود فرمایا کہ مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ تو سوال یہ نہیں کہ خدا دے گا یا نہیں، بلکہ سوال یہ ہے کہ کیا آپ مانگیں گے؟ کیا آپ اس دلیری کے ساتھ خدا کے حضور میں آئیں گے جس دلیری کے ساتھ ان 5 بیٹیوں نے قدم بڑھایا تھا؟ کیا آپ اپنی آسمانی میراث کے لیے کھڑے ہوں گے جیسا لکھا ہے، تاکہ ایک غیر فانی اور بے داغ اور لازوال میراث کو حاصل کریں؟ وہ تمہارے واسطے آسمان پر محفوظ ہے۔ یہ صرف زمین کا حصہ نہیں، یہ ابدی زندگی کا وعدہ ہے۔ تو آج فیصلہ کرے، خاموش نہیں رہنا، پیچھے نہیں ہٹنا، بلکہ ایمان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور اپنے آسمانی باپ سے کہنا ہے کہ اے ہمارے باپ، میں مانگتی ہوں وہ جو تو نے میرے لیے رکھا ہے، کیونکہ وہی خدا جس نے اس دن بیابان میں بیٹیوں کو جواب دیا آج بھی زندہ ہے، اور آج بھی سنتا ہے، اور آج بھی دیتا ہے۔ خداوند آپ سب بیٹیوں کو بہت برکت دے اور ہمیشہ اپنے نام کے محکم قلعہ میں محفوظ رکھے، مسیح خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔